تھے، لیکن قدموں کو چومنا، قدموں سے بوسہ دینا، قدموں کے ساتھ چمٹنا یہ ان کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا۔ تو قدموں کو چمٹ کے کہتے کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ بڑے سونے ہیں، حضور آپ کو اللہ نے محمد رسول اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضرت میمونہ بنت کردم کیا کہتی ہیں، ان کے الفاظ آپ کو سناتا چلوں، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طولا اسبا قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا نا، پاؤں کی، اور پاؤں کی انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کو، لوگوں میں کیا بتاؤں، کئی سال بیت گئے، آج بھی اس کا نقشہ دماغ سے نہیں جاتا کہ وہ کیسے بڑی ہوئی تھی، کیسے وہ انگوٹھے سے آگے نکلی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں یہ درمیان والی انگلی بڑی ہے، اور پاؤں کی انگلیوں میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی۔ اور حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ حضور کے پاؤں کی انگلی اتنی بڑی ہوئی تھی، میں تمہیں کیا بتاؤں، آج بھی اس کی خوبصورتی کا نقشہ ذہن سے نہیں جاتا۔ زیادہ بڑی ہو تب بھی بری لگتی ہے، چھوٹی ہو تب بھی بری لگتی ہے، لیکن میمونہ بنت کردم کہتی ہیں اعتدال کے ساتھ رب نے ایسا حسن دیا تھا کہ نقشہ ذہن سے جاتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا تھا۔ حضور کے طلبے جو پہلے میں نے بات کی، اس کے بارے میں لیس لہا اخمس کی بھی بات ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ برابر تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ حضور کے طلبے برابر نہ تھے، حضور کے طلبوں میں کرو تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ علماء نے اس پہ بات کی کہ کوئی صحابی یوں کہتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، تو اس میں وجہ کیا ہے، تطبیق فرمائی۔ تو تطبیق فرماتے ہوئے علماء کہتے کیا ہیں کہ حضور جب کبھی بہت تیز چل رہے ہوتے، کوئی جلدی ہوتی، تو حضور کا پاؤں اگر جلدی سے زمین پہ پورا نہ لگ سکا تو جس نے دیکھا اس نے کہا حضور کے پاؤں میں کرب ہے، ورنہ حضور پورا پاؤں جما کے چلتے تھے، اتنا پاؤں جماتے تھے کہ پتھروں پہ اگر حضور کا قدم آتا تو نشان موجود ہو جاتے، اگر ریت پہ حضور کا قدم آتا تو ریت سخت ہو جاتی حضور کے لیے۔ یہ ان قدموں کو اللہ نے برکت دی تھی۔ بلکہ امام خفاجی نے ایک سلطان قاتبائی، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں بات لکھی ہے، کہتے ہیں اس نے 2000 دینار میں ایک پتھر خریدا تھا جس پہ حضور کے قدموں کا نشان، اور اس نے خریدا کس لیے تھا کہ جب میں مر جاؤں نا میری قبر کے سرحانے اور امام خفاجی کہتے کیا ہے، وَهُوَ مَوْجُودٌ الْآن، وہ آج بھی موجود ہے، یعنی اس کی قبر پہ آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ امام خفاجی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو امام خفاجی نے یہ لکھا، حضور کے طلبے بعض نے کہا کرب میں ہیں، بعض نے کہا نہیں کرب میں۔ تو کرب میں کب ہوتے؟ جب حضور ذرا جلدی چلتے۔ وہ بھی ایک موقع آیا تھا جب حضور کے ایک صحابی سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تھا، تو حضور ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے۔ حضور جب یوں چل رہے تھے تو حضور کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج یہ چلنے کا انداز مختلف؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہے کہ آج میرے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتہ جو آیا ہو مدینے میں قدم رکھنے کی جگہ موجود ہوتی ہے۔ تو یعنی سیدھے پاؤں رکھتے تو پورا نشان پتھروں پہ بھی جم جاتا، اور اگر کہیں پاؤں پورا نہ رکھ سکے کسی وجہ سے حضور، تو وہاں پہ دیکھنے والوں نے کہا کہ حضور کے پاؤں کی جو تلوے ہیں ان میں تھوڑا سا کرو تھا، جس نے ویسے دیکھا اس نے کہا بالکل برابر ہے۔ تو آقا کریم، تو پہلے میں نے بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدمین کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے اس نشان کو تو وہ سمجھ جائے میں نے رسول اللہ کے قدموں کا نشان بھی دیکھ لیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی اب ایڑی کی بات کر کے حضور کے چہرے کی بات کرتا ہوں، اور وقت بھی ماشاءاللہ نہیں چل رہے تھے۔ حضور کی ایڑیاں کیسی تھی؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحوس العقبین، حضور کی ایڑیوں میں گوشت زیادہ نہیں تھا۔ ایڑیاں زیادہ گوشت والی ہو نا، باقی پاؤں میں گوشت ہو تو اچھا لگتا ہے، ایڑیوں پہ گوشت چڑھا ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں رب نے تراش کی ایڑیاں بنائی ہوں گی نا۔ حضرت حسان بھی کہتے ہیں نا محبوب آپ کو تو رب نے لگتا ہے یوں بنایا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے رب بناتا رہا، تو یوں ایڑیاں بنائی نا تراش کے۔ تو وہ کیا ایک شاعر نے خوب جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ جس کی ایڑیاں اتنی خوبصورت ہیں، جس کے پاؤں مبارک اتنے خوبصورت ہیں، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو۔ وہ کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، اتنے سونے قدم ہیں محبوب کے، انہی قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اس سونے کی ایڑی اتنی سونی ہے کہ چاند بھی اس سے خیرات لیتا ہے۔ وہ کئی شاعر کہتے ہیں نا کہ
کہ جب چاند تجھے دیکھتا ہوں تو حضور کی ایڑی کا نشان یاد آ جاتا ہے کہ حضور کی ایڑی اتنی سونی تھی کہ تیرا چہرہ بھی داغدار نظر آتا ہے، حضور کی تو پاؤں کی ایڑی میں بھی داغ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ چہرے کا تصور تو مشکل ہے، چہرے کا تصور تو مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی نہیں رخسار کے متعلق چند باتیں کروں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بارے میں ایک صحابی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا میں نے حضور کو دیکھا ہے، اس دن میرے آقا محو استراحت تھے، حضور آرام فرما رہے تھے اور 14ویں کا چاند بھی نکلا ہوا، کہتے ادھر مدینے کا چاند تھا، ادھر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی ان کو دیکھتا کبھی اس کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور دیکھتا کیا کہ اس کے گرد تو تاروں کا حالہ ہے، ادھر چہرہ انور کے گرد حضور یمنی لال دھاری دار چادر لیے ہوئے لیتے۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کو یوں دیکھا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا پھر ادھر دیکھتا پھر ادھر دیکھتا پھر ادھر دیکھتا، کہتے ہیں حد ہوگی، میں دیکھتا ہی رہا، پھر میں کہہ اٹھا کہ چاند لگتا ہے تو مصطفیٰ سے خیرات لے کے نکلا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے یہی جملے کہے ہیں کہ چاند تیری کوئی اوقات نہیں، لگتا ہے تو مصطفیٰ سے خیرات لے کے نکلا۔ ایک دن نا